جی، الملک ہاسپٹل اینڈ سرجیکل کمپلیکس میں میرے ساتھ موجود ہیں افشاں سجاد، اور ہم ان سے بات کریں گے ہاسپٹل کے حوالے سے، ڈاکٹرز کے حوالے سے، اور یہاں کی جو معیار کے بارے میں ہمیں یہ بتائیں گی۔ جی میم، کیا کہنا چاہیں گی اور کیا بتانا چاہیں گی کہ یہاں پہ جو سہولیات ہیں، یا اتنی دور سے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا آپ لوگ ان کو سہولیات پرووائڈ کرتے ہیں، یا آپ لوگوں کا یہاں پہ ایک ٹرسٹ کے حوالے سے بھی بہت بڑا نام ہے، کیا کہیں گی؟ ہمارا ہاسپٹل جو ہے تقریباً مجھے ڈاکٹر شاہد کے ساتھ کام کرتے ہوئے 14 ایئرز ہو چکے ہیں۔ میں بیسیکلی وا سے ہی ہوں، وا میں بھی میں کلینکل پریکٹس کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو وا اسلام آباد پنڈی میں سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، ہمارے اس ہاسپٹل میں بھی تقریباً ڈاکٹر صاحب نے اسٹینڈرڈ مینٹین رکھا ہوا ہے، کیونکہ ساری ملٹی نیشنل میڈیسن ہوتی ہیں، سرجن سارے ہمارے پاس آتے ہیں اور سارے اچھے سرجنز ہیں۔ ہر سہولت ڈاکٹر صاحب نے کوشش کی ہے کہ پیشنٹس کو پرووائڈ کی جائیں۔ گائنی کا پورا ہمارا ایک ٹیم ورک ہے، میرے ساتھ ڈاکٹر صوبیہ، ڈاکٹر سارہ، یہ گائنوکالوجسٹ ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو سارا پیشنٹس جو یہاں ہمارے پاس پیری فیری میں پور پیشنٹ ہیں، ان کو ساری سہولیت، سیزیرین، ہسٹیکٹمی، سارے آپریشن، سارے پروسیجرز یہاں اویلیبل ہیں اور سب چیزیں ہوتی ہیں۔ سرجری میں ہمارے پاس ڈاکٹر جاوید آتے ہیں، جو پہلے پولی کلینک کے ہیڈ بھی رہے ہیں اور بڑے اچھے سرجن ہیں۔ وہ تقریباً ہر سیٹرڈے کو آتے ہیں اور میکسیمم سرجریز یہاں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہر غنی، ڈاکٹر کامران سرجن ہیں جو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، 24 آورس کے لیے ہمارے پاس سہولتیں میسر ہیں۔ ہم کسی بھی ٹائم ایمرجنسی ہو تو یہ سارے پیشنٹس یہ سارے ڈاکٹرس آن کال ہوتے ہیں۔ آرتھوپیڈک سرجن کی بھی سہولت موجود ہے، یورالوجسٹ ہیں ڈاکٹر اکرم، ان کی بھی سہولت موجود ہے۔ سب سرجنز آن کال ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، یعنی جس قسم کا پیشنٹ ہوتا ہے ہم اسی قسم کا سارے ڈاکٹر شاہد ان کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر جو ان کے بیسک لائن ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ کرا کے ہم لوگ ان لوگوں سے ڈسکس کر لیتے ہیں، اور ہر وقت ہمارے پاس سہولت موجود ہوتی ہے۔ لیپروسکوپی سرجری کی بھی سہولت موجود ہے، گائنی کے سب پروسیجرز یہاں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈینٹسٹ کی سہولت موجود ہے۔ پیتھولوجی کے بھی یہی ہے کہ ڈاکٹر طاہرہ بھی ہیں ہمارے پاس پیتھولوجسٹ، ہر ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے ساتھ جو سہولت ہم ان کو ان کی جیب کے مطابق دے سکیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو دیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکاری سیٹ اپ سے اور پیری فیری سے جتنے پیشنٹس ہینڈل ہو کے آبسٹرکٹیو کے ساتھ جو بھی پہنچتے ہیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کہیں بیچارے ادھر ادھر جانے کی بجائے ہم انہیں یہیں نیئرسٹ ان کو سہولت میسر کر سکیں، اور ہم ان کا یہیں کام کروا دیں تو بہتر رہتا ہے۔ جی میم، میں بہت سارے ہاسپٹل اور بہت ساری جگہوں کا وزٹ کرتی رہتی ہوں۔ جی یہاں پہ میں نے اسپیشلی بہت زیادہ فرق دیکھا ہے۔ فلو بہت ہے پیشنٹس کا نا۔ ہاں، اور پیشنٹ کے حوالے سے بھی، ڈاکٹر کے حوالے سے بھی، ڈاکٹر شاہد نواز کے حوالے سے بھی، عملے کے حوالے سے بھی، ہر طرح کی چیزیں جو ہے نا میں نے مختلف پائیں، جی کیونکہ میں اس سے پہلے بھی ایک چھوٹا سا وزٹ کر کے جا چکی ہوں، جس کے لیے مجھے لگا کہ مجھے اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ بتانا زیادہ اچھا لگے گا کہ یہاں پہ کیا چیز ایسی بہتر ہے جو ہماری غریب عوام کے لیے خصوصاً بہت زیادہ فائدہ مند دیکھیے، ہے۔ سب سے پہلے تو گاڈ بلیسنگ کہ یہاں پیشنٹ جو بھی آیا ہے آج تک الحمدللہ، مجھے 14 ایئرز ہو گئے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ کچھ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی بہت ہمدرد انسان ہے، وہ پیشنٹس کے کبھی اس پہ نہیں جاتے، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ پیشنٹس کو سہولت مل جائے۔ ہمیں پیسوں کا کبھی وہ نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا منیمم ان سے کر کے چارج ہم ان کو، لیکن ہم نے کبھی میڈیسنس میں اور کسی چیز میں کمپرومائز نہیں کیا، ہر چیز ملٹی نیشنل ہم یوز کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو ٹرسٹ ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ رجسٹرڈ ہیں، ایون ڈیلی کے بہت پیشنٹ ایسے ہیں جن کو ہم فری میڈیسن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پیشنٹس کا فلو بہت زیادہ ہے، اور ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ہم فضل کیا ہوا ہے اور ہم لوگ ساری چیزیں آرام سے چلا رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے بیسک نیڈس پیشنٹس کے لیے بھی، آپ نے دیکھا ہوگا او پی ڈی میں بھی رش کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں، لوگ تنگ بھی کرتے ہیں، تو تھوڑا سا بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کا فلو بھی کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔
باقی جتنی کیپیسٹی ہے اتنا کام ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ. میں اکثر میڈیا میں دیکھتی ہوں بناوٹی چیزیں جو ہے دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، یا اس طرح کی چیزیں کہ بڑھا چڑھا کے بتانے کے لیے. لیکن یہاں پہ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گی کہ 1% بھی ایسی چیز نہیں ہے. یہاں پہ ٹوٹلی ایک سنسیئر ہو کے، ایک پرخلوص طریقے سے، محبتوں سے بھرے ہوئے طریقے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے. اور میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال دیکھا ہے، پیشنٹ سے بات کی ہے. سر کے پاس میں اتنی یعنی کہ کیا نام ہے، شاہد نواز صاحب کے پاس کافی دیر بیٹھ کے میں نے تجزیہ کیا، دیکھا پیشنٹ کے ساتھ ان کا بیہیویئر. سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اٹھ کے ملتے ہیں، وہ بزرگوں سے، اور ہر طرح سے ان کا خلوص جو ہے نا وہ بناوٹی نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، وہ کسی شہرت کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے. اور میرے خیال میں یہ جو تعریفیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو ہے وہ گاڈ گفٹیڈ ہے. یہ کوئی ہم لوگ اس طرح کے پروگرامز کر کے کوئی دنیا کو وہ نہیں، لیکن موٹیویٹ کرنا بھی ہمیں پڑتا ہے کہ ہمارے علاقے کی ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا ادارہ یا ایسا ہاسپٹل یا ایسا ٹرسٹ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو لوگوں کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ جو انسانیت کی خدمت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو گفٹ کیا ہوا ہے اور وہ کر رہے ہیں، تو لوگوں کو دکھانا منسوب ہے کہ اس لیے یہ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس سارے پیشنٹس ہولی فیملی ظاہر بات ہے سرکاری ہاسپٹلس میں بہت فلو ہوتا ہے. بعض اوقات پیشنٹس اتنے مجبور ہو کے آتے ہیں کہ وہ ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ویرنٹ بھی کر سکیں. نہیں، میں نے خود دیکھا، ابھی آج پہلے صرف سنا. ابھی پیشنٹ جو ابھی میرے پاس آئی ہے جس کی ابھی میں نے وہ سرجری، اس کا یہ ہے کہ اس کا فرسٹ بیبی بھی ایکسپائر ہو چکا ہے. ابھی سیکنڈ وہ آپ سوچو اس کے پاس فائل بھری ہوئی ہے DHQ ہر جگہ کی، لیکن وہ آگے سے آگے جاتے اور اس کا مین ایشو یہ ہے کہ اس کا ظاہری بات ہے ابھی پھر لائکر بالکل سکینٹی ہے، اس کو نکال لینا بیبی کو ٹھیک ہے، ورنہ بیبی ایکسپائر ہو جائے گا. لیکن وہ بات یہی ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ آج پھرتے پھراتے اب ہمارے پاس آئے ہیں. تو ہم نے یہی میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ پیسوں کے لیے نہیں ہو رہا. نیور کبھی. ہاں یہ میں نے دیکھا ہے، بتاتے ہیں، لیکن یہ کہ پیشنٹ جاتے بھی بہت کنسیشن کچھ میرے سے کراتے ہیں، کچھ ڈاکٹر صاحب سے کراتے ہیں، کرا کے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں بس یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ سفر نہ کرے، پیشنٹ کسی تکلیف میں نہ رہے. جی یہ دیکھیں میں وہی کہہ رہی ہوں نا، بہت ساری پروگرامز میں میری ڈاکٹر شاہد نواز سے ملاقات ہوئی، میں نے بہت کچھ سنا، ٹھیک ہے، لیکن سننے کی حد تک. میری کوئی پرسنلی جو تھا وہ اتنی اٹیچمنٹ نہیں تھی، نہ میں نے یہاں کا وزٹ کیا. تو مجھے شوق ہوا کہ میں جو ہے واکنڈ سے آئی ہوں، لیکن پھر مجھے لگا کہ مجھے یہ چیز کہاں رہتی ہیں. اچھا یہاں پہ ارد گرد میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے دور دراز کے علاقوں سے یا بستیوں سے لوگ جو ہے وہ یہاں تک آ رہے ہیں، ٹیکسلا، واکنڈ کے، ہری پور اور ارد گرد. تو یہ ہاسپٹل جو ہے ظاہر خدمت خلق کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اتنی دور دراز سے لوگ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کے لیے وہاں افورڈ کرنا ہی بہت مشکل. اب میرے وہاں والے پیشنٹ جو ہیں، میں وہاں میں کلینکل پریکٹس کر رہی ہوں، کلینک کرتی ہوں، بیٹھتی ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیوری کیا سیزیرین وہاں افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ آرام سے ایزیلی، اور جو بھی یہاں پیشنٹ آتا ہے وہ یہاں کے عملے سے، ڈاکٹر صاحب سے اتنا سیٹسفائیڈ ہو کے جاتا ہے کہ مجھے کبھی کوئی کمپلین نہیں ملی ان لوگوں سے نا. تو وہاں کے پیشنٹ بھی، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ان کو ایٹ لیسٹ اینڈ میں یہی ہم سہولت پرووائڈ کریں، کیونکہ وہاں میں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی. چلیں جی، دنیا داری تو بہت لوگ کر رہے ہیں، ہاسپٹلس بھی بنائے، علاج بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس پیشنٹ جانے کے بعد باہر نکلتے ہوئے یہی کہتے ہیں اتنی فیسیں لے لیں، اتنا ٹیسٹ ہو گئے، ٹیسٹوں پہ پیسے لگ گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ یہاں سے جو پیشنٹس جا رہے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو بھی اور اس عملے کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں اور دعاؤں سے نواز رہے ہوتے ہیں، اور یہی ہماری آخرت اور دنیا کا جو ہے وہ تحفہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے شاہد نواز صاحب کو جو ہے اس علاقے کے لیے ایک تحفے کی صورت میں دیا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ان کو استطاعت دے اور مزید جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.